اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شمسی نئے سال میں آپ سب کے لیے ڈھورے دعائیں کہ اللہ کرے آنے والے لمحات آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ اور خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اللہ برکتوں والے سال بنا دے اور بہت ہی رحمتوں والا ماحول بنا دے اور عزتوں والی کامیابیوں اور ترقیوں اور صحت و عافیت والا سال بنا دے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ADP کے اس وقت لیکچر 6 کے تحت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہماری پچھلی ملاقات میں نے آپ کو ایک سمری بیان کی تھی جس میں جہاد کی ابتدائی جو غزوات تھیں، غزوہ بدر، احد اور خندق، ان کا ایک تائرانہ ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اب یہ 5 ہجری تک کے واقعات تھے مدنی دور کے، اور اس کے اندر خاص طور پر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دفاعی جنگیں جو ہیں بس بہت ہو گئیں، اب ہم اس کے بعد خود سے اقدامات اٹھا کر جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں جو ہے فوج کشی کریں گے۔ اب اس کے نتیجے میں یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے 5 ہجری کے بعد کہ 6 ہجری میں ایک سبب بنا ہے صلح کا، اسی گروپ کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری 3 جنگیں لڑی گئی ہیں، یعنی بدر ہماری جس کے ساتھ لڑی گئی، خندق لڑی گئی، احد لڑی گئی، ان کے ساتھ ایک سبب بن گیا ہے صلح کا۔ اس صلح کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے بیٹا جی 6 ہجری میں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ایک صلح ہے، حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں عمرے کی غرض سے جانا چاہ رہے تھے، اور جاتے ہوئے ایک مقام پر روکنا پڑا، بلکہ روک دیے گئے اہل قریش کی طرف سے۔ وہ مقام تھا حدیبیہ کا، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے قریب پڑتا ہے یہ علاقہ۔ اس حدیبیہ کے مقام پر، اس کنویں کے قریب درختوں کے جھنڈ کے نیچے یہ قافلہ رکتا ہے، اور اس قافلے کو رکنے کے بعد وہاں ایک صلح ہوتی ہے۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی وجہ تسمیہ۔ دوسرا اس کا عنوان یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ اس میں اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے 3 جنگیں جو غزوات بڑی غزوات 3 ہیں، لیکن ایکچولی اس ٹائم تک تقریباً 8 سے 10 جنگیں چھوٹی بڑی لڑی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد مسلمان ایگزاسٹ ہو چکے تھے، وہ ذرا موو کرنا چاہتے تھے، چینج چاہتے تھے، اور پھر انہیں اس چینج کے لیے اپنے گھر بار بھی جو چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی، اور عزیز و اقارب بھی یاد آ رہے تھے۔ تو یہ ایک سبب بنا ہے اس سفر کا، اور اس کے اسباب جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت بیت اللہ کی جو چاہت ہے یہ ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر سے دوری جو ہے اب وہ انہیں تڑپا رہی تھی اور ادھر جانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے پھر ان کے دل میں امنگ اور ترنگ پیدا ہوئی، اور یہ چونکہ ایک بڑی جینون سی کاز تھی اور بڑی جینون خواہش تھی، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی انہیں مدد ملی، اور وہ اس سفر پہ روانہ ہونا جا رہے ہیں۔ دوسری بات فطری تھی، اور وہ یہ تھی کہ عزیز و اقارب کی یاد تڑپا رہی تھی، جو بچھڑے ہوئے لوگ تھے، کئیوں کے بیوی بچے ادھر تھے، کئیوں کے بہن بھائی اور ماں باپ ادھر تھے، کچھ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ ابھی نہیں ہوئے تھے۔ جو نہیں ہوئے تھے ان کی فکر تھی کہ ان کو کیسے مسلمان کیا جائے، جو ہو گئے تھے تو ان کی فکر تھی کہ کس حال میں ہیں۔ تو یہ لوگ آپس میں انٹریکٹ ہونا چاہتے تھے، تو یہ بھی ایک تڑپ تھی، سبب بنا اس سفر کا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کٹنگ کرائی ہے، کچھ نے بال کٹوائے ہیں، کچھ نے گنج کرائی ہے۔ وہ ماحول جو عمرے کی مناسک کا ہوتا ہے وہ آپ نے خواب میں دیکھا۔ تو یاد رکھیں میرے بچوں کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو حضور نے اعلان فرما دیا کہ جی میں تو تڑپ رہا ہوں، تمہاری طرح میں بھی تڑپ رہا ہوں بیت اللہ کی طرف اور اس مقام مقدس کی طرف سفر کے لیے، تو میں تو عمرے کے لیے جانے چاہتا ہوں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے حضور کی معیت میں وہاں جانے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں واقعات۔ تو واقعات میں ہم نے دیکھا کہ 1400 اصحاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جو ان کی تیاریاں تھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت کی غرض سے جا رہے تھے، کسی جنگی نقشہ کشی کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ تو ان کے پاس اسباب حرب، سامان حرب نہیں تھا، البتہ فطری طور پر سفری تقاضوں کے پیش نظر، عرب روایات کے پیش نظر سب کے اکثر کے پاس تلوار تھی، اور تلوار کا ہونا
یہ کوئی خبر نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا ایک شعار سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی تلوار جو ہے حکمت کے تحت اور سنت عمل کے طور پہ اپنے ہمراہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا اب وہ لے کے گئے، لیکن جب یہ مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو اہل قریش کو جب یہ اطلاع ملی کہ جناب مسلمان ایک بڑی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ چونکہ اپنے طور پر وہ اپنے زخم چاٹ رہے تھے، پچھلے سال ہی غزوہ خندق میں وہ اپنا سموں لے کے واپس گئے تھے، اس سے پہلے وہ احد لڑ چکے تھے، اس سے پہلے بدر لڑ چکے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ چونکہ شاید اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب یہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے راستے پہ روک لیا کہ جناب آپ کیسے آ رہے ہیں۔ وہ مقام حدیبیہ پر ان کو روکا گیا، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفارت کاری کے لیے اپنے ساتھی جناب سیدنا عثمان ابن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا، یعنی بطور سفیر کے بھیجا۔ اور سفیر کی آپ کو پتہ ہے میرے بچوں کہ جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے اس کی ایک پروٹوکول ہے پوری دنیا میں کہ وہ جس کی طرف سے جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور یہ ایک سفارتی آداب کے خلاف ہے کہ جو سفیر کی توہین کی جائے یا اس کے ساتھ کو معاملہ کیا جائے۔ جب یہ گئے وہاں بتانے کے لیے کہ لوگوں آپ کو گھبرانے کی اس کی کیوں بھیجا، پہلے تو یہ سمجھے کہ اس 1400 صحابہ میں سے صرف حضرت عثمان کو کیوں بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ دھیمے آدمی تھے، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں جو لوگ اس وقت براجمان تھے اور جن کے ہاتھ میں وہ زیادہ تکڑ تھی اور پاور تھی وہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو حضرت عثمان کا خاندان تھا، اور ان کی ایک شرف تھا، عزت تھی، تکریم تھی، لوگ ان کی بہت آنت کرتے تھے، تو ان کو بھیجا گیا تھا کہ ان سے کسی کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، وہاں کے لوگ موسٹلی ان سے رشتوں میں منسلک ہیں، تو یہ جائیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ تو حضرت عثمان جو ہیں وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو ہے وہ سفارت کاری کرتے ہیں اور ان کو کنوے کرتے ہیں کہ میں جو ہوں اور میرے جو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام آئے ہیں، یہ کوئی جنگ کے نقطہ نظر سے نہیں آئے، بلکہ یہ صرف اور صرف عبادت کی غرض سے، بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے اور عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ ابھی وہاں مصروف تھے سفارت کاری میں کہ ادھر ایک افواہ پہنچ گئی، اور وہ افواہ یہ پہنچی کہ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، حضرت عثمان کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو یہ تو سفارتی آداب کے بالکل خلاف کام ہوا ہے، یہ کیسے انہوں نے کیا اور کیوں کر کیا، اور انہوں نے میرے غلام کو جو ہے، میرے ساتھی کو، اور وہ حضور کے داماد بھی تھے اور حضور کے بڑے لاڈلے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس ذی النورین کو کی افواہ جو پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب سارے صحابہ کو جو اکٹھا کیا تو 1400 صحابہ کرام موجود ہیں۔ سورۃ الفتح کے اندر وہ آیت موجود ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر جو ہے وہ کس طرح انہوں نے کیا ہے، بیعت لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بٹھایا، اور اس بیعت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا اور ان پر تسلی نازل فرما دی، اور انہیں جلد فتح عطا عنایت کرنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ الفتح کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کس بات پر لی؟ حضور نے اپنا ایک ہاتھ رکھا، اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک چین بنائی، اور بیعت کس بات پر ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خبر سچ ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اس کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، ہم اس پر بدلہ لیں گے خون کا۔ اچھا، یہ جو خبر تھی نا، یہ خبر یہ مکے والوں تک پہنچ گئی۔ مکے والوں کو جب یہ پتہ لگا کہ جناب وہاں اللہ کے رسول نے ادھر ایک بیعت کر لی، اور بیعت جو ہے وہ اس جذبے کے تحت کی ہے، حالانکہ یہ فاتح عثمان شہید نہیں کیے گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، چونکہ وہ 3 جنگوں میں ان کی جو اصل حقیقت تھی اور جو خدا کی نصرت کی بنیاد پر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی اس سے وہ واقف تھے، اور جو جذبہ شجاعت تھا اور شہادت کا جو جذبہ تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ انمول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو انہوں نے پھر اپنا ایک نمائندہ جس کا نام تھا سہیل بن عمرو، اس کو انہوں نے بھیجا کہ بھی تو جا کر نا ہماری طرف سے سفارت کاری کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکال، ہم نے ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔
اچھا، اب جب وہ آتا ہے اور حضور کے ساتھ وہ ایک معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کو صلح نامہ طے پایا، اور وہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر وہ شرائط طے ہوگی آپس میں کہ ٹھیک ہے کہ جی وہاں یہ کیا کہتے ہیں، یہ شرائط والا پوائنٹ میں نے اینڈ میں لکھا ہے، اس کو ذرا کاپی کریں، کہ شرائط میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، یعنی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں گے، نیکسٹ ایئر آپ کو اجازت دی جائے گی 7 ہجری میں اب آپ آئیں گے، یہی آپ کے لوگ آئیں گے جو اس دفعہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، کہ بغیر تلوار کے آئیں گے، یہ تسلیم ہو گئی۔ تیسری اور اہم بات یہ پہ گئی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ گیا تو مدینے والے مکے والوں کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی بھاگ کے مکے گیا تو مکے والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو مکے والوں کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینے والوں کا کوئی بندہ مدینے والوں سے بھاگ کے مکہ چلا جائے گا تو مکے والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ وہ ایک ایسی شک تھی جو بہت سارے صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی، اس کی گہرائی باقی یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ مدینے سے بھاگ کے کسی نے مکے جانا ہی نہیں تھا، مدینے سے تو کسی نے بھاگ کے مکے جانا ہی نہیں تھا، مدینے والے تو حضور کی قدموں میں اپنی زندگی تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، وہ حضور کی غلامی کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ اور مکے میں بہت سارے لوگ ظلم سہ رہے تھے، انہوں نے ہر حال میں مکے والوں سے بھاگ کے مدینے آنے کا امکان موجود تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمرے کی حالت میں احرام باندھ کے آئے ہوئے، ہمیں روکا جا رہا ہے، اور روکنے والے کوئی افلاطون نہیں ہے، اور اسی خاندان کے اور اسی قوم قبیلے کے اور اسی دھرتی اور اسی وسیب کے لوگ ہیں، اور یہ آپس میں ریلیٹو ہیں، تو مسلمانوں کی اور عربوں کی عناد تھی ایک تھا، تو بہت سارے مجاہدوں کو اور مسلمان اصحاب رسول کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، لیکن قدرت خدا کی دیکھی کہ اسی دوران ایک مسلمانوں کا ساتھی بھائی مکے میں ظلم سہتا سہتا مجبور ہو کر اپنی زنجیریں توڑوا کر زخمی حالت میں اسے پتہ چلا کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ قریبی مکے کے آئے ہوئے ہیں، وہ رسیاں اور زنجیریں توڑا کے وہاں پہنچ گیا، اس کا نام ہے ابو جندل۔ ابو جندل جو ہے یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سہیل بن عمرو جو مکے والوں کا نمائندہ بن کے آیا تھا وہ اس کا باپ تھا، یعنی ابو جندل بیٹے تھے اور سہیل باپ تھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ہیں ہم نے تو ابھی یہ شکیں طے کر رہے ہیں اور ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا تھا، زبانی ابھی باتیں طے ہو رہی تھی کہ جب وہ آیا صحابہ نے تو جا کر اس کو فوراً پکڑا، پیار محبت لاڈ اور اس کی کیئر شروع کر دی، مرہم پٹی شروع کر دی۔ اچانک اس نے بڑک ماری سہیل بن عمرو نے، اس نے کہا جناب یہ کیا صورتحال ہے، یہ تو ہمارا باغی ہے، میرا بیٹا ہے، ادھر سے زنجیریں توڑوا کے آیا ہے، اور معاہدے میں ابھی بات طے ہوئی ہے کہ جو ادھر سے بھاگ کے ادھر آئے گا وہ واپس کیا جائے گا، لہٰذا میرا بیٹا مجھے واپس کرے۔ اب حضور نے جب اس کی بات سنی، لمحے بھر کے لیے غور فرمایا اور اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا یہ ابو جندل اس کے حوالے کر دو، ابو جندل سہیل بن عمرو کے حوالے کر دو، زخمی صحابی، میرا نبی اپنا قول پورا کر رہا ہے۔ قسم خدا کی میں بہت اس پر غور کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ شک تو یہ لکھی جا رہی تھی کہ جو مکے سے بھاگ کے مدینے آ گئے یہ تو مدینہ ہے ہی نہیں، یہ تو حدیبیہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہوا، ابھی تو انڈر پروسیس ہے۔ لیکن میرے نبی کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زخمی ہے، یہ تو اس کے ساتھ ٹکا موٹی کر دیں گے یہ لوگ اس کی۔ حضور نے فرمایا دیکھو اللہ اس کی مدد فرمائے گا، میں زبان دے چکا ہوں کہ جو ادھر سے بھاگ کے ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے۔ اللہ اکبر، یہاں ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب اس سانحہ کے بعد یہ حوالے کیا، وہ اس کو لے کے چلا، وہ الگ بات ہے کہ اس پر یہ بڑا پازیٹو ہوا، وہ ابو جندل نے آگے جا کے اپنے باپ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا، الٹا اس کا وہاں بیٹھنا بڑا پازیٹو ہوا اور مسلمانوں کو بعد ہوگا اس کے بڑے فوائد نصیب ہوئے، لیکن یہ شرائط سخت تھیں اور مسلمانوں کے دل بڑے رنجیدہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان واقعات میں حضور نے اعلان فرمایا چلے بھئی میرے دوستو اپنے قربانیاں کرو، اپنے بال منڈواؤ اور اپنے احرام کھولو اور ہم واپس جائیں گے۔ حضور نے ایک دفعہ اعلان کیا، 2 دفعہ اعلان کیا، ایک بھی صحابی اٹھ کر یہ عمل کرنے کے لیے نہیں گیا۔ حضور اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اپنے خیمے میں دکھ کے ساتھ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ایک ڈیسیجن دے کر بیٹھا، میں نے ایگریمنٹ سائن ہو گئے، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں میرا کہنا نہیں مانتا ہے،
جب آپ اندر تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ جو وہاں تشریف فرما تھی، انہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ پریشان دکھائی دیتے، خیریت؟ آپ نے فرمایا دیکھو یہ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، اب حالت یہ ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایگریمنٹ ہو گیا، ہم نے ابھی واپس جانا ہے، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، نیکسٹ ٹائم آنا ہے، تو یہ میرا کو کہنا نہیں مان رہا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضور کے ازواج پر، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ واقعی آپ کی جانثار ہے اور آپ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اب آپ باہر تشریف لے جائیے، اب انہیں کچھ نہ کہیے، آپ ایسا کیجئے اپنی قربانی ذبح کیجئے، اپنی کٹنگ کرائیے، اپنا احرام کھولیے، تماشا دیکھیے کہ سارے صحابی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی باہر آئے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا میرا جانور لے آؤ، وہ آیا، حضور نے اس کو ذبح کیا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے کو بلا آؤ بھی میری کٹنگ کرو، وہ کٹنگ کرنے لگا، صحابہ میں ایک ہلچل شروع ہوئی، اور جیسی اب یہ کٹنگ مکمل نہیں ہوئی احرام کھولنے لگے، اس دوران کیا دیکھتے ہیں کہ تمام وہ اصحاب جن کے پاس قربانیوں کے جانور تھے وہ اپنی اپنی قربانیاں ذبح کر رہے تھے، اپنی کٹنگ کروا رہے تھے، اور احرام کھول کے فارغ ہو کے پھر فاصلہ قافلہ جو ہے واپس روانہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کی حدیبیہ کی کیا تاریخ اسلام میں کوئی اہمیت ہے۔ میں جلدی بولوں گا تاکہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا اس کا فائدہ تو یہ ہوا کہ اشاعت اسلام میں تیزی آ گئی، یعنی اب کنسیڈر کر لیا گیا کہ مسلمان ایک قوت ہے، مسلمان ایک قوت ہے۔ جیسے اس کی اگر آپ دیکھیں نا، انڈیا کے اندر مسلمان اور ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن معاملات جب کھٹ پٹ پہ آئے اور حالات کھل گئے کہ یہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، تو پھر قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ جو 2 قومی نظریہ تھا اس کو کنسیڈر کرانا ضروری تھا کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ دونوں قومیں ڈفرنٹ تھاٹس کی ہیں، یہ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتی، اکٹھے نہیں رہ سکتی، جس کے نتیجے میں یہ ملک 2 حصوں میں بٹ کر ایک ہندوستان بنا، ایک پاکستان بنا۔ صلح حدیبیہ یہ موقع تھا تاریخ اسلام کے اندر جس میں مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کیا گیا، اصلاحات اسلام میں تیزی ہوئی، اسلام کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا کہ جہاں دیگر مذاہب ہیں وہاں ایک مذہب اسلام بھی ہے جو کہ بہت اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بحیثیت قوم تسلیم کر لیا گیا۔ یعنی اس ایگریمنٹ نے یہ ثابت کیا، پہلا ایگریمنٹ جو مدینے میں جا کر میرے نبی نے کیا تھا وہ میثاق مدینہ تھا، ادھر بھی ہمیں بڑی اچیومنٹ ہوئی تھی، لیکن یہ وہ تھا کہ جن کی وجہ سے ہمیں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، آج انہوں نے ہمیں اپنے مد مقابل ایک قوم تسلیم کر لیا تھا، یعنی اگر ان کے اندر کوئی معاملہ ہے تو ہمارے اندر بھی کوئی معاملہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قوم کو تسلیم کرنے کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا قیام امن ہو گیا۔ ہم دیکھیں کھٹ پٹ ہم نے پچھلے 8 سے 10 چھوٹے بڑے مارکے کیے ہیں، جن میں سے 3-4 غزوے بڑے ہیں، بدر، احد، خندق، غزوہ بنو نذیر وغیرہ، یہ بڑے غزوے ہیں، لیکن اس کے بعد ان جنگوں کے اندر امن آ گیا، آپس میں کھٹ پٹ ختم، کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ نیکسٹ ایئر تک تو کوئی جنگ ہماری آپس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر دوسری بات یہ کہ امن ہونے کے نتیجے میں ہمیں تجارت میں وسعت نصیب ہو گئی، تجارت وسیع ہونے لگی۔ مسلمان جو مکہ تھا نا جی، مکہ ادھر بھی تجارت کا مشغلہ تھا، مدینے میں ہماری تو چانس ہی نہیں مل رہا تھا، ہم تو بیچارے دبے ہوئے تھے۔ یہاں سے اب ہمیں ایک سہولت ملی کہ ہم نے بھی سائیڈ پہ سوچنا شروع کیا کہ اپنی معیشت کو کیسے استحکام دے سکتے۔ مسلم جنگی صلاحیت میں اضافہ، اس دوران ہم نے اب چونکہ پلان کیا تھا کہ اب ہم دفاعی جنگیں نہیں لڑیں گے بلکہ اوفینسو وار اور دفاعی جنگوں کی بجائے اصلاحی جنگیں کریں گے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس عرصے میں مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ جنگی اعتبار سے بھی ہمیں صلح نے ہمیں موقع دیا کہ اب ابھی سے ہمیں الرٹ ہونا شروع کر دیں، اور سب سے بڑی جو بنیاد بن گئی یہ صلح کی جو ماحول تھا، صلح کی جو شرائط تھی، یہ فتح مکہ کی بنیاد بن گئی۔ فتح مکہ کا جو سبب بن گیا کہ اب اس قوم کے ساتھ ہم دو بدو ہو کر بالآخر ہمیں مکہ بھی فتح کرنا ہے۔ یعنی پہلے وہ چڑھائی کرنے مدینے پہ آتے تھے، تو اب گویا وہ وقت آنے والا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ مکے پہ جائیں گے اور مکے کو فتح کریں گے، یہ بھی سبب بن گیا۔ قریشیوں کے جو حلیفی نظام تھا، انہوں نے جن قوموں کے ساتھ اپنے معاہدے کر رکھے تھے، وہ جو ہم بھی مسلمانوں کے خلاف یکجا ہو کے لڑیں گے، جب انہوں نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ان کو معاہدے ٹوٹ گئے، اب ان کا وہ نظام درم برم ہو گیا، اب وہ نئے سرے سے اکیلے ہو گیا۔ اب مسلمان با اختیار ہو گئے اور دیگر قبائل والے بھی با اختیار ہو گئے کہ جو چاہیں اب جس کے ساتھ چاہیں اپنی وہ راہ و رسم بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو فتح تھی، یہ صلح، یہ فتح مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی، اور حضور کا بڑا دل تھا، انہوں نے بڑا ویژن تھا، اور براڈ ویژن کے ساتھ اور براڈ مائنڈڈ ہو کر وہاں اور اوپن ہارٹ کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا
جس کے نتیجے میں وہ جو بظاہر شک تھی کہ ابو جندل کو دیتے ہوئے صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جب پہاڑوں پہ روپوش ہوئے ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کوئی بھی مکے سے مسلمان مضروب مجبور ہو کر بھاگتا وہ آ کے ابو جندل کے ساتھ انہی پہاڑوں پہ روپوش ہو جاتا۔ نیچے سے گزرگاہ تھی اہل عرب کی، مکے والوں کی، قریشیوں کی، جو تجارتی کانوائے لے کے گزرتے تھے، یہ بھوکے پیاسے اوپر بیٹھے ہوتے تھے۔ جنگ میں تو سب جائز ہے، یہ کیا کرتے تھے، اوپر سے ان پر سنگ باری یعنی پتھراؤ کرتے تھے، ان کو وہ بھاگتے تھے جان بچانے کے لیے، یہ نیچے اتر کر ان کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی کہ یہ کیا بکواس ہے، کس نے یہ فیصلہ کرایا ہے کہ جو ادھر سے ادھر جائے، انہوں نے کہا بھاڑ میں کیا، جو بھی آئے جائے اس سب کو آنے جانے دو، یہ کیا نئی مصیبت کھڑی کر دی، ہمارے راستے غیر محفوظ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہمیں اگلا جو مرحلہ آیا کہ حضور کو وہ سکون اور اطمینان محسوس ہوا۔ اب حضور کو دنیا میں ایک یعنی وہ خبر بن گئی، بریکنگ نیوز، کہ اب حضور کی حیثیت تسلیم کر لی گئی ہے ایز اے سربراہ مملکت، ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر۔ وہاں سے پھر حضور نے کراسپونڈنس شروع کر دی اور دیگر علاقے کے لوگوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ یہ جو مسلمانوں کو دعوت اسلام کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں، اس کا سبب بھی صلح حدیبیہ بنتا ہے۔ میرے بچوں، یہ ایک سمری تھی جو صلح حدیبیہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ 6 ہجری کا بڑا اہم واقعہ، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آگے چند بڑی جنگیں ہیں جن میں پھر غزوہ خیبر بھی ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ موتا ہے، اور پھر غزوہ تبوک ہے۔ وہ جنگیں آگے آئیں گی، ان کا تذکرہ ہے۔ درمیان میں فتح مکہ بھی ہے 8 ہجری میں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ